فَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ آگے ایک تھوڑی سی بات ہے، اللہ کے نبی کی تمنا تھی کہ قبلہ بیت اللہ ہو جائے اور بیت المقدس نہ رہے۔ وہ 14 کے 18 مہینے ادھر ہی نمازیں تھیں، تو اب بار بار اوپر دیکھتے تھے۔ تو اب اللہ نے یہ کہنا تھا کہ ہم نے آپ کا قبلہ پھیر دیا، اتنا ہی کہنا تھا، آپ ادھر منہ فرما لیں۔ قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ بار بار آپ کی نظریں اوپر اٹھتی ہیں، تو آپ اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف پھیر دیں۔ تو مطلب پورا ہو گیا نا؟ بولو، کوئی اس میں کمی تو نہیں ہے؟ اب اس میں ایک جملے کا اضافہ ہے جو میں نے نہیں پڑھا۔ قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اگر میں یوں پڑھوں تو کوئی کمی بھی نظر نہیں آتی کہ شاید یہاں کوئی جملہ رہ گیا ہے، ایسا بھی نہیں، مضمون بالکل مکمل ہو رہا ہے۔ ہم آپ کو دیکھتے ہیں، بار بار اوپر نظر اٹھتی ہے، تو آپ اپنا چہرہ ادھر کر لیجیے۔ اس میں ایک جملے کا اضافہ ہے شان رسالت کو بیان کرنے کی، وہ ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ ہم ضرور آپ کا رخ ادھر پھیریں گے جس پر کہ آپ راضی ہیں اور خوش ہو جائیں۔ بچوں، جس کا خالق اسے خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہو، تو ہم امت اسے ناراض کریں تو کتنا بڑا ظلم ہوگا۔ وہ رب خالق ہو کر کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کو راضی کرنا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور یہاں کہہ رہا ہے کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کا چہرہ پھیر دیں گے ادھر جدھر آپ خوش ہو جائیں گے۔ تو امت کو تو زیادہ ضروری تھا کہ وہ اپنے محبوب کو راضی کرتی، پر ہم نے سارے انداز ہی آپ کے خلاف اپنا لیا۔ تو اس آیت میں شان رسالت بہت عظمت کے ساتھ سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہو کر، مالک ہو کر، معبود ہو کر، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ کہہ رہا ہے، بخلیلہ، برسولہ، بنبیہ، بحبیبہ، کوئی لفظ نہیں استعمال، بعبدہ، بڑی اونچی پرواز پہ لے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ لفظ تواضع کا لا رہے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہے، میرا غلام ہے، میں اس کا آقا ہوں۔ بلندیوں کا راستہ پستی سے طے ہوتا ہے، اوپر چڑھنا ہو تو جھک کے چلتے ہیں، اکڑ کے نہیں چلتے۔ ہاں جی، آکڑ کے ٹورو تو پیچھا ہی ڈھانا ہے کہ میں اتنے جا رہے ہیں اور نال ہی پیچھا جاوے گا، وہ یوں جانا پڑتا ہے، یوں جو این جاوے تو پیچھا ہی جاوے گا پھر۔ تو اس میں شان رسالت بہت خوبصورت بیان ہوئی ہے۔ قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ۔ یہ وہ مسجد قبلتین ہے، عجب واقعہ ہے، اللہ کی طرف سے امتحان بھی تھا کہ عین نماز میں آیت اتری، بھی چلو نماز سے پہلے اتر جاتی۔ اب وہاں گئے ہوئے تھے، برا بن معرور بہت بڑے صحابی ہیں، تو ان کی والدہ بیمار تھیں، ان کو پوچھنے کے لیے آپ تشریف لے گئے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ کو کھانا کھلائے بغیر نہیں جانے دیں گے۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کھانا تیار کیا، تو اس میں آپ کو وہاں دیر تک بیٹھنا پڑا۔ تو نماز کا وقت ہو گیا، عصر کی نماز تھی، غالباً کھانے سے فارغ ہو کر عصر کی نماز اول وقت والی۔ تو دوسری رکعت اتحیات میں آپ تھے تو یہ آیت اتری۔ جب آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو رہے تھے اس وقت یہ آیت اتری۔ اللہ اس کے رسول دونوں کیا چاہتے ہیں یہ وہ اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے۔ بھئی صرف 5 منٹ پہلے آ جاتی یہ آیت تو سارے اہتمام سے ادھر منہ کر لیتے، یا چلو 15 منٹ بعد آتی یہ آیت تو مغرب کی نماز میں سارے بیک وقت ہو جاتے۔
آپ ادھر منہ کر کے نماز پڑھا رہے ہیں، اور تیسری رکعت میں کھڑے ہوئے تو ایک دم مڑے اور مجمع کو چیرتے ہوئے نمازیوں میں افراتفری مچ گئی، یہ کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا؟ تو آپ نے ادھر والی دیوار کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے۔ اور صحابہ کے بھی ایمان کا امتحان تھا کہ کتنا نبی کی بات پہ لبے، سب نے یوں منہ موڑا ایک دم، کسی نے نماز نہیں توڑی، یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا؟ ورنہ ایسے موقع پر آدمی نماز توڑ دے، کیا ہوا؟ ایک دم سب ایسے ہوئے، اور آپ کے پیچھے باقی 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں، جو اب بھی موجود ہے۔ اب حکومت نے بہت خوبصورت بنا دی ہے، بہت بڑی بنا دی۔ تو اللہ کے نبی کو اتنی جلدی تھی کہ آپ نے باقی 2 رکعت میں انتظار نہیں کیا کہ چلو یہ تو بھی ادھر ہی پڑھا دوں اور مغرب کی وہاں سے شروع کروں گا، فوراً۔ اس سے ایک یہ بات نکلتی ہے کہ جب اللہ کا امر آئے تو اپنی سستی کی وجہ سے اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔